السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ ناظرین، احسن شاہ اور اس کی بیوی عریشہ کی آڈیو جو کہ فون کال سے ریکارڈ کی گئی ہے، اس کے لیک ہونے کے بعد اور وائرل ہونے کے بعد بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں ان سوالات کے جوابات کی طرف آؤں اور حقیقت بتاؤں، آپ کو اس آڈیو کی آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ عریشہ جو کہ احسن شاہ کی بیوہ ہیں، اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ اس پر FIR درج کر لی گئی ہے سہولت کاری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن شاہ کی والدہ نے ہی اپنی بہو کے خلاف ایک اور درخواست دائر کی ہے۔ پولیس والوں کو کہا ہے کہ وہ گھر سے لاکھوں روپے کی نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئی ہے، جس کے بعد مختلف جگہ پر پولیس کی جانب سے عریشہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پہلے پولیس ان کی والد کے گھر گئی، جہاں پر تالے لگے ہوئے تھے، پوری فیملی وہاں سے غائب تھی، اور اس کے بعد اس کے سسرال یعنی احسن شاہ کے گھر اور محلے کے آس پاس کے گھروں میں گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، لیکن یہ محترمہ وہاں بھی نہ ملی۔ اور جو ان کی ساس ہیں یعنی احسن شاہ کی والدہ جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کی تدفین کے بعد سے ہی میری بہو غائب ہے، اور جب میں نے گھر میں دیکھا تو ہمارا بہت ہی قیمتی سامان، زیور اور لاکھوں روپے غائب تھے۔ تو یہ ایک بڑے انوکھے قسم کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ امیر بلاج کیس کے بعد، احسن شاہ کے مارے جانے کے بعد کیس امیر بلاج والا ختم ہو جائے گا، لیکن ہر روز ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور ایک نیا رخ اختیار ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جناب، عریشہ پر FIR کیوں درج کی گئی یہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو بتاتا چلوں اصل حقیقت جو آڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ شاید AI جنریٹ آڈیو ہوگی۔ آج کے دور میں کچھ بھی ممکن ہے، جب ویڈیو بھی سامنے آ سکتی ہیں تو آڈیو بھی اسی طرح جنریٹ کی جا سکتی ہیں۔ پھر لوگوں کا یہ بھی بڑا سوال ہے کہ جیل کے اندر سے ہی کسی کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کرے موبائل فون کے ذریعے، تو اس کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے۔ پہلے میں آپ کو ان دو پوائنٹس کی بات بتانا چاہتا ہوں، پھر میں اگلی بات پہ آتا ہوں کہ جو کولڈ لکھپت جیل ہے، اگر آپ نے کچھ عرصہ پہلے کرائمز رپورٹرز انویسٹیگیشن میں مختلف انسپیکٹر یا مختلف لوگوں کے ولاگز دیکھے ہوں گے، تو ان میں اس جیل میں ایک بوتھ بنایا گیا ہے جو سیم ٹو سیم ٹیلی فون بوتھ کی طرح ہے، جہاں پر آپ جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پولیس حکام سے جو معلومات ملی ہیں کہ ہفتے کے کچھ منٹس ان کو دیے گئے ہیں، جاتے ہیں، اس میں صرف وہ رجسٹرڈ نمبر کال کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے بات کرنی ہے یا اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، اس طرح سے وہ نمبر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اس بوتھ پر کھڑے ہو کر آپ بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر سائڈ پہ یا کہیں اور جا کر آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو ایسا کہنا ہے کہ وہ موبائل نمبر کی کوئی فیسلٹی احسن شاہ کو دی گئی ہو، یہ درست بالکل نہیں ہے، اور وہ اس ٹیلی فون بوتھ سے ہی بات کرتا تھا۔ اور جو بیوی سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ریکارڈ کیسے ہوئی، یا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ فون اس کا ٹیب کیا گیا ہو احسن شاہ کا۔ جو کالز کو جو ملزمان قیدی وہاں پر کرتے ہیں ان کی نگرانی کی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بہت بڑا سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ میں نے پولیس ذرائع سے بھی اس بارے میں مزید معلومات لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ احسن شاہ کا معاملہ ذرا اور تھا، عجیب الگ تھا۔ احسن شاہ کے رنگ ڈھنگ بھی کچھ الگ ہی نظر آتے تھے، کہ وہ جو اپنے ساتھ موجود قیدی وغیرہ تھے ان کو بھی دھمکایا کرتا تھا، ان پر روب بھی جمایا کرتا تھا، اور پھر بڑے بڑے پولیس افسران کا نام لے کر کہا کرتا تھا، دھمکیاں وغیرہ دیا کرتا تھا، اور ان کو سنگین نتائج کے بارے میں بہت سی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا سیل تک الگ کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ پولیس کی طرف سے فیور ہے بھی اس کو دی گئی تھی کہ سیل الگ کر دیا گیا ہے،
تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس شخص کی کڑی نگرانی کی جائے۔ تو جب کڑی نگرانی کی جاتی ہے تو اس میں کوئی بید نہیں کہ جو کالز کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، اس کو زیر غور لایا جائے اور اس کو ٹیب بھی کیا جائے۔ لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کال کسی اور کی طرف سے لیک نہیں کی گئی، بلکہ احسن شاہ کی بیوہ جو کہ عریشہ نامی خاتون ہے، احسن شاہ کی بیوی تھی، اس کی جانب سے یہ لیک کی گئی ہے۔ جو کال میں باتیں کی گئی ہیں وہ میں آپ کو آسان اردو میں سمجھاتا چلوں گا، کیونکہ وہ بہت ساری گفتگو زیادہ تر انہوں نے پنجابی میں کی۔ تو جناب یہ کال اس نے کیوں لیک کر دی، اس کی وجہ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں گا، کیونکہ اس کے آڈیو کے اندر آپ سن سکتے ہیں کہ عریشہ کے والد کا ذکر کیا گیا۔ احسن شاہ کہہ رہا تھا کہ بادامی باغ والا جو تمہارے باپ کا بھی دوست ہے تو تم جانتی ہو، اس کا نام نہ لینا، وہ دراصل انسپیکٹر شکیل بٹ کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں انسپیکٹر شکیل بٹ کی بات کر رہے تھے۔ تو جناب انسپیکٹر شکیل بٹ وہی پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے احسن شاہ کو گرفتار کیا تھا امیر بلاج قتل کیس کے سلسلے میں، اور اس کو لے آئے تھے، اور باقی ساری پروسیڈنگ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ عریشہ کا کیا کردار ہے آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خاتون کیسی تھی جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ دوستوں کی محفلوں میں بھی جایا کرتی تھی۔ ایک پارٹی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے احسن شاہ سے۔ احسن شاہ بھی اس کے ساتھ باقاعدہ خود پارٹیز وغیرہ میں محفلوں میں جایا کرتے تھے۔ پھر امیر بلاج کے قتل کے بعد ایک بہت بڑی رقم ان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوئی، جس کو پولیس نے انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا۔ پھر ایسا امکان تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عریشہ سے بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی، اس کو بھی نامزد کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کال کی تفصیل آپ سے میں شیئر کروں کہ اس عورت کا رویہ بھی دیکھیں کہ آپ کو خود ہی مشکوک نظر آئے گی۔ وہ جو کال میں احسن شاہ کہہ رہا ہے نا کہ میں بہت جلد جیل سے باہر آ جاؤں گا اور اس کے بعد میں سعودیہ چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے عوام کو بہت بڑی خوشخبری دوں گا، میں نے بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، ایک VIP قسم کا میں گینگ بنانے جا رہا ہوں، میں نے اس شخص کو بھی مار ڈالنا ہے جو تمہارے باپ کا دوست ہے، اور تم اس سلسلے میں یہاں پر اس کا نام مت لینا، پوائنٹ آف دی نوٹ۔ کیونکہ اچانک یہ اسے خیال آیا ہوگا کہ یہ فون کال میری جو ٹیب بھی کی جا سکتی ہے یا کسی طرح سے ریکارڈنگ باہر نہ چلی جائے۔ اس کی بیوی جو کہ بڑی نارمل انداز سے، بڑے ہنستے مسکراتے انداز میں بات کر رہی ہے کہ دونوں کی آوازوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہی کانفیڈنس ہے، کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ روٹین کی ڈیلی وائز کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیل آنے کے بعد جیل کا فنکار بن گیا ہوں۔ تو آگے سے اس کی بیوی جواب میں کیا کہتی ہے کہ تم اب نہیں، تم پہلے سے ہی فنکار ہو احسن۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے بارے میں بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ جن صاحب کا تم ذکر کر رہے ہو، انہوں نے میرے باپ کو جو کچھ دکھایا اور بتایا، وہ سننے کے بعد میرے باپ کی تو جان ہی نکل گئی۔ اب یہ شکیل بٹ ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شکیل بٹ جو عریشہ کے جو والد ہیں ان کے کافی قریبی دوست رہ چکے ہیں۔ تو یہاں عریشہ کے پاس آ گئے۔ عریشہ نے اپنے والد کو یہ ریکارڈنگ پہلے تو اس کے پاس آ گئی، عریشہ کے پاس، تو پھر یہ ریکارڈنگ عریشہ نے اپنے والد کو سنائی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام کارروائی جو آگے ہوئی۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایسی بہت سی ویڈیوز جو ہمارے پاس تک پہنچی ہیں، وہی ویڈیوز جو کہ پولیس کے پاس بھی موجود ہیں۔ پولیس ذرائع اس سے پہلے کچھ ویڈیوز شیئر کر چکے ہیں میڈیا پر، لیکن وہ ویڈیوز اپنی نہیں ہیں، جن کو ایسی ویڈیوز نہیں ہیں جو کہ نشر کی جائیں، مطلب ٹیلی ویژن، نیوز پہ وغیرہ پہ، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ بلر کر کے آپ کو دکھایا جا سکے، اور ایسا بھی نہیں ہے
کہ کوئی خفیہ کیمرے کے ذریعے جیل میں ریکارڈنگ کی گئی ہو یا ٹیپ کر کے احسن شاہ کو ریکارڈ کی گئی ہو، بلکہ یہ احسن شاہ کے اپنے فون سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہیں جو اس قدر نازیبا ویڈیوز ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، عریشہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ عریشہ اس وقت خود روح پوش ہے۔ جیسے ہی تدفین ہوئی اور وہ غائب ہو گئی، اور آپ نے اس کے انٹرویوز میں دیکھے ہوں گے، انٹرویوز میں دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر معصوم ہے، بے گناہ ہے، اسے پھنسایا جا رہا ہے، اس کی امیر بلاج سے بہت اچھی دوستی تھی، اور آپ ثابت کریں کہ یہ اس کے فون سے کال ہوئی تھی۔ اس کے فون میں ویڈیو ساری موجود ہے، یہ عریشہ کا کہنا تھا۔ تو وہ سب دعوے آج دھرے رہ گئے۔ آج یہی عریشہ جو اس وقت بہت رو رہی تھی، غم میں تھی، دکھ میں تھی، اور بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، اور آج وہی ایک ملزم کی طرح سے پولیس کو مطلوب ہے، اور پولیس کی طرح سے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس کتنا جلدی اس خاتون کو گرفتار کرتی ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جس انداز میں امیر بلاج کو ریکی کر کے قتل کروایا گیا تھا بیسٹ فرینڈ کی جانب سے ہی، اسی انداز میں احسن شاہ کو بھی گھیرے میں لے کر مار دیا گیا۔ آپ ذرا تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں اور سوچیں کہ کس وقت وہ پولیس اسٹیشن سے نکلا اور کس جگہ پر جانا تھا، اور کتنے لوگوں کو لے کر جانا تھا، اور کس رستے سے گزرنا تھا۔ اس تمام کی ریکی آلریڈی ہو چکی تھی، ورنہ اس کے بغیر ایسا کرنا یا ایسا اس کو قتل کر دینا ناممکن ہے کہ سیدھا سینے میں گولیاں مار دی جائیں کہ ایک شخص جان سے چلا جائے۔ تو یہ کیس بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا پہلو سامنے آ رہا ہے۔ آگے اس کیس میں کیا ہوتا ہے، اس پر مزید اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔